لالچ، نمود و نمائش اور سٹیٹس کی دوڑ نے بچوں کے رشتوں کے اصول کو کس قدر مشکل بنا دیا ہے، اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک میرج بیورو کے مالک جناب اختر بندر روڈوی صاحب۔ السلام علیکم اختر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ ذرا آپ کی مہربانی ہے، ٹیلی ویژن کا معاملہ ہے، ذرا نام میرا پورا لیجئے گا۔ ہاں، اختر بندر روڈوی۔ جی بڑی مہربانی۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اختر بندر پہ ہی رک جاتے ہیں، روڈ بھی ساتھ لگانا۔ نہیں میں نے تو روڈ کہا ہے، ساتھ روڈوی۔ اچھا، سوال یہ کہ اختر بندر روڈوی کیا نام ہوا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جی شروع سے بندر روڈ پہ ہی کام کر رہا ہوں، وہیں آفس ہے میرا۔ یوں نہیں ہے کہ انسانوں سے پہلے کسی روڈ پہ بیٹھ کے بندر کے رشتے کراتا تھا۔ بندر روڈ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بندر روڈ پہ میرا آفس ہے۔ ویسے تو رشتوں کے معاملے میں ہماری خود غرضی اور لالچ نے ہمیں بندر ہی بنا دیا ہے۔ بندر کا شکار کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ ایک چھوٹے سے منہ والے بڑے برتن میں بہت سے چنے ڈال دیے جاتے ہیں۔ بندر چنے حاصل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتا ہے، چنوں سے اپنی مٹھی بھر لیتا ہے، پھر مٹھی سمیت ہاتھ باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مٹھی نہیں کھولتا، پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں کے معاملوں میں بچوں کے والدین سٹیٹس اور مال و دولت سے اپنی مٹھی بھر لیتے ہیں، مٹھی نہیں کھولتے، آخر پکڑے جاتے ہیں۔ بھئی شادی تو ایک آسان ترین کام ہے، اسی لالچ اور ہوس کی وجہ سے ہم نے اسے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ الحمدللہ۔ جس طرح آپ نے منہ بھر کے الحمدللہ کہا ہے، لگتا ہے دوسری کا بھی کوئی چانس نہیں۔ چلیں پھر آپ ہی انٹرویو کیجئے، ورنہ پھر میں انٹرویو کرتا۔ تو آپ رشتے کرواتے ہیں؟ جی میرج بیورو میں رشتے ہی ہوتے ہیں، برتن کلئی نہیں ہوتے۔ میرا مطلب ہے لوگ خود آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ جی ہاں، انٹرنیٹ کے علاوہ اب تو فون سروس بھی موجود ہے۔ جی ہاں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ابھی آپ نمبر ڈائل کر کے دیکھ لیجئے، آگے سے آواز آئے گی، ہم آپ کو میرج بیورو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر قسم کے رشتے موجود ہیں۔ سید کے لیے 1 ملائیں، جٹ کے لیے 2 ملائیں، بٹ کے لیے دہی میں چینی ملائیں، بٹ کے لیے 3 ملائیں، ارائیں کے لیے 4 ملائیں، راجپوت کے لیے 5 ملائیں، گجر کے لیے 6 ملائیں، میمن کے لیے 7 ملائیں، مغل کے لیے 8 ملائیں، ککے زئی کے لیے 9 ملائیں، اور شیخ کے لیے 0 ملائیں۔ اچھا اختر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس فیلڈ میں کب سے اور کیسے آئے؟ حادثتاً آیا ہوں جی۔ 25 سال پہلے ایک میرج بیورو نے ہی میری شادی کروائی تھی۔ بس شادی کے 6 مہینے بعد میں نے انتقاماً اپنا میرج بیورو کھول لیا۔ انتقاماً کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں ویسے دوسرے لوگ بھی گزاریں۔ بھائی غلط مت سمجھیے، میں تو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ اب خرم ماشاءاللہ 24 سال کا ہو گیا ہے، اور ہم تینوں میں سے صرف وہی خوش ہے۔ اچھا تو آپ نے خرم کا رشتہ نہیں دیکھا کہیں پہ؟ جی ایک اور میرج بیورو والے سے کہا ہے اس کے رشتے کے لیے۔ اپنے بیٹے کے لیے کسی دوسرے میرج بیورو کا کہا ہے؟ بھائی ہوٹل والا اپنے ہوٹل سے روٹی نہیں کھاتا، ڈاکٹر اپنا علاج دوسرے ڈاکٹر سے ہی کرواتا ہے۔ یہ فرمائیں کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بھائی جنید میاں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر فرمائشوں کے اس چلن نے معاشرے کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے اور ہمارے کاروبار کا۔ ارے بھائی رشتہ دکھانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا رشتے کی فرمائشیں سننے میں لگتا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب میرے آفس میں تشریف لائے، حلیے سے میں نے سوچا شاید کوئی چندہ بندہ مانگیں گے، مگر بیٹھے تشریف رکھتے ہی بولنے لگے کہ مجھے ایک رشتہ درکار ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے کیسا؟ کہنے لگے کہ ذرا ایک دراز قد خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے، بال اس کے سنہری ہوں اور اگر گھٹنوں تک ہوں تو بہت اچھا ہے، جھیل جیسی آنکھیں ہونی چاہیے، ستواں ناک ہونا چاہیے، کتابی چہرہ ہونا چاہیے، اور ہاں آنکھیں اگر نیلی ہوں تو بہت ہی اچھا ہے، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ ہوں، اور اگر چہرہ گلابی رنگ کا ہو تو بہت اچھا رہے گا۔ میں نے کہا صاحب آپ یوں کیجئے، نیک اعمال شروع کیجئے، خیرات ویرات دیا کیجئے، اور اگر جلدی سے حج کر لیں تو بہتر، اس طرح آپ کو جنت مل جائے گی، اور جو آپ لڑکی بتا رہے ہیں وہ جنت میں ہی آپ کو مل سکتی ہے، یہاں تو آپ کو صرف چندہ مل سکتا ہے، یہ 150 رکھیں اور نکلیں یہاں سے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا بے سسرے کچھ حیا کر، اپنا حلیہ دیکھ اور اپنی فرمائشیں دیکھ۔ ارے سنہرے بال وہ بھی گھٹنوں تک، اگر یہاں کو ڈنڈا ونڈا پڑا ہوتا تو میں تمہارے اپنے گھٹنے توڑ دیتا۔ بھائی 6 فٹ لمبی عورت کے گھٹنوں تک سنہرے بال، 5.5 فٹ تو مجھے گھر پڑ گئے نا۔ اوپر سے سسرے کی اپنی آنکھیں کھل نہیں رہی اور لڑکی کی فرمائش کر رہے جھیل جیسی آنکھیں۔
بدبخت کی اپنی چیل جیسی آنکھیں تھی اور فرمائش کر رہے جھیل جیسی آنکھوں کی. جی تو میرا چاہا کہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاؤں اور جھیل سیف الملوک لے جاؤں اور اس کے قریب کسی اونچے پہاڑ پہ اسے کھڑا کروں اور اس کی پشت پہ اپنا پاؤں رکھ کے ایک زوردار انگڑائی لے لوں. میں بولا ابے ناہنجار ایسی لڑکی تو نے خود بھی کہیں دیکھی نہیں, امجد اسلام امجد کی غزل میں پڑھی ہے. کیا بتاؤں جنید میاں کیسا کیسا رشتہ آتا ہے میرے میرج بیورو میں. بھائی جس سن کی گاڑیاں اب کباڑ خانے میں بھی نظر نہیں آتی اس عمر کے رشتے بھی آتے. ابھی اگلے ہی روز ایک نوشا میاں تشریف لائے. عمر ان کی وہ ہو کہ قدرت کی طرف سے وائبریشن پہ لگے ہوئے تھے اور اس وائبریشن کو جسٹیفائی کیسے کر رہے ہیں کہ منہ میں گنگنا رہے ہیں. جھولے میں پون کے آئی بہار, کہ جیسے میں گانے کے ساتھ خود ڈانس کر رہا. کمبخت نے وگ لگائی ہوئی اور اس کے سپائکس بنائے ہوئے اور چند سال پہلے موصوف نے جو نقلی بتیسی لگوائی تھی اس میں سے بھی 2-3 دانت جھڑ چکے تھے. اور باخدا میں نے دنیا پہ پہلا شخص دیکھا جس کی بتیسی میں بھی کیڑا لگا ہوا اور تشریف رکھتے ہی کہنے لگے مجھے کسی دوشیزہ کا رشتہ چاہیے. میں نے کہا میں تجھے کیا رشتہ دکھاؤں تو خود نہ کر رہا. میں نے کہا مجھے بتا تجھے کون سا رشتہ چاہیے, ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی. دوشیزہ. میں نے کہا بے اس عمر میں مانگتا ہے دوشیزہ, جا جا کے لے کہیں سے مشکیزہ اور ہلکے خدا کو پانی پلا تاکہ کوئی جنت کا سبب بن سکے. کمبخت غصے میں اٹھا اور گیا ویسے ہی گنگناتا ہوا جھولے میں پون کے آئی بہار. اور چند سال پہلے موصوف نے جو نقلی بتیسی لگوائی تھی اس میں سے بھی 2-3 دانت جھڑ چکے تھے. اور باخدا میں نے دنیا پہ پہلا شخص دیکھا جس کی بتیسی میں بھی کیڑا لگا ہوا تھا اور تشریف رکھتے ہی کہنے لگے مجھے کسی دوشیزہ کا رشتہ چاہیے. میں نے کہا میں تجھے کیا رشتہ دکھاؤں تو خود نہ کر رہا. میں نے کہا مجھے بتا تجھے کون سا رشتہ چاہیے, ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی. دوشیزہ. میں نے کہا بے اس عمر میں مانگتا ہے دوشیزہ, جا جا کے لے کہیں سے مشکیزہ اور ہلکے خدا کو پانی پلا تاکہ کوئی جنت کا سبب بن سکے. کمبخت غصے میں اٹھا اور گیا ویسے ہی گنگناتا ہوا جھولے میں پون کے آئی بہار. واہ. میں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.